السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، آپ کو پتہ ہے کہ میرا دوسرا چینل بھی ہے جس پہ میں ناولز اپلوڈ کرتی تھی، لیکن اس چینل پہ ناولز کے ویوز نہیں آ رہے، تو میں اس کا کنٹینٹ چینج کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ لوگ مجھے کوئی اچھے کنٹینٹ بتائیں کہ میں وہ ناول چینل کا نیم کیا رکھوں جو آپ لوگوں کو پسند ہیں، جو ویوز دیکھتے ہیں، پھر میں اس حساب سے اس چینل کا بھی نیم رکھوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی سے اپنی جیت کی مبارکباد وصول کرتا ظاہر خان آج ایک عرصے بعد مسکرایا تھا۔ اسی وقت زوریز خان کے ساتھ سیڑھیوں سے اترتی ضروا خان کو دیکھ کر ظاہر خان کی وہ مسکراہٹ پل بھر میں سمٹی تھی۔ اس کے وجیح چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ اب تناؤ سا آ گیا تھا، جبکہ نیلی سمندر سی آنکھوں میں غصے کی لکیر تھی۔ اس نے یک لخت اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اپنے تیش پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ زوریز خان کے چہرے پر اس کے تاثرات دیکھ کر فتح مندانہ مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ ظاہر خان کا رواں رواں سلگ اٹھا تھا، ایک اندیکھی آگ اسے اپنی آس پاس جھلستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زوریز سیڑھیوں سے اتر کر اب ضروا کے ساتھ اس سے کچھ فاصلے پر آ کر رکا تھا۔ انہیں ساتھ دیکھ کر ایک نفرت کی لہر ظاہر خان کے دل و دماغ میں اٹھی تھی، جسے کوئی طوفان سا اس کے اندر اٹھ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد تاثرات دیکھ کر ضروا کا دل کانپ گیا تھا، جبکہ ظاہر نے قہر برساتی نگاہ ان پر ڈالی تھی اور اگلے ہی پل دوسری جانب بڑھ گیا تھا۔ زوریز نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا، مگر اگلے ہی پل ظاہر نے اس کی یہ حیرانگی دور کر دی تھی۔ وہ اب آنیہ کے ساتھ کھڑا اس سے باتوں میں مصروف تھا۔ ان کا جواب پتھر سے دینا ظاہر خان کو بخوبی آتا تھا۔ اس کی اس حرکت پر زوریز خان کا دماغ گھوما تھا، جبکہ ضروا اس عرصے میں سمہار بیگم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ظاہر آنیہ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا زوریز کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ ظاہر سے باز پرس نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے سمہار بیگم کے ساتھ کھڑی ضروا کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ ظاہر نے اسے سرے سے نظر انداز کیا تھا۔ بس مارا ہوا ہوں وقت کا، جناب مجھے ہلکا نہ لیجیے، بڑا ہی سر پھرا ہوں میں، ذرا احتیاط کیجیے۔ خاموش ہوں جب تک میں، سکون میں ہے سب رقیب، بولا جو کسی روز تو منظر بدل دوں گا۔ جو سوچتے ہیں کہ مجھے ہرا چکے ہیں وہ، ان کی سوچوں کا تو میں رخ بدل دوں گا۔ میں مقدر کا سکندر ہوں، بازی پلٹ کے رکھ دوں گا۔ سب اپنی باتوں میں مشغول تھے، ان کے بیچ چپکلس سے صرف وہ دونوں ہی واقف تھے، اسی لیے کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہ تھا۔ اسی وقت لائٹس آف ہوئی تھیں اور وہ اس کا نازک ہاتھ تھامے اسپاٹ لائٹس کی روشنی میں اسے لے کر ڈانس فلور کی جانب بڑھا تھا۔ ان کے اسٹیج پر جاتے ہی بیک گراؤنڈ میں خوبصورت سا میوزک آن ہوا تھا۔ اس نے ایک سٹائل سے اسے ڈانس کے انداز میں اپنی جانب کھینچا تھا۔ سبھی کی نظریں اس خوبصورت جوڑے پر تھیں، سرخ والا سوز والا فیض والا لو۔ ان کے فلور پر آتے ہی بیک گراؤنڈ میں خوبصورت سایہ سانگ گونجا تھا۔ ظاہر نے ڈانس کے سٹائل میں آنیہ کا ہاتھ تھام کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے پھر سے قریب کیا تھا۔ اب آنیہ ظاہر کے بازوؤں میں گھیرے میں تھی۔ ظاہر نے آنیہ کی طرف جھکتے ہوئے اپنے دل چلانے والی مسکراہٹ زوریز کی جانب اچھالی تھی۔ گھٹیا انسان، میں تیری جان لے لوں گا ظاہر۔ زوریز دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازتا، اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہوتا ہے جو لو سے زیادہ، ویسے والا لو، عشق والا لو۔ زوریز خان، اقرار کر لو کہ وقت میرا ہے اور میں نے تمہیں تمہاری چال سے نہ ہرایا تو میرا نام بھی ظاہر خان نہیں۔ ظاہر خان نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ ظاہر نے سوچوں سے پیچھا چھڑاتے ہوئے آنیہ کو گول گول گھمایا تھا۔ آنیہ مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ رقص کر رہی تھی، جبکہ اسے ظاہر کے ساتھ دیکھ کر زوریز کا خون کھول اٹھا تھا۔ سبھی مسکرا کر ان کا ڈانس انجوائے کر رہے تھے، مگر ضروا کا دل نہ جانے کیوں ایک دم ماحول سے اچاٹ ہوا تھا۔ وہ بے دلی سے یہاں وہاں نظریں دوڑا رہی تھی۔ وٹ اے نائس کپل نا، ایک لڑکے نے پاس کھڑی لڑکی سے کہا تھا۔ یہ جملہ ضروا کے دل میں تباہی سے مچا گیا تھا۔ ہوا جو درد بھی جو ہم کو آج کچھ زیادہ ہوا، عشق والا لو۔ ظاہر اب آنیہ کو باہوں میں بھر کے ڈانسنگ سٹائل میں ایک طرف جھکا تھا۔ آنیہ اس کی جانب متوجہ تھی۔ ظاہر اسے اب دوبارہ اوپر کی جانب کر رہا تھا۔ آنیہ مسکراتی ہوئی اس کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے زوریز کے دماغ میں جیسے آندھی کے جکڑ سے چل رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ کچھ سوچتا ہوا کمینگی سے مسکرایا تھا اور مسرور سا ضروا کی جانب بڑھا تھا۔ ود یو لائک ٹو ڈانس ود می؟ اب وہ اپنے دلکش لہجے میں ضروا سے ڈانس کا پوچھ رہا تھا۔ ضروا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، سمہار بیگم کی آواز نے اس کے الفاظ زبان پر ہی روک دیے تھے۔ ارے بیٹا جاؤ نا، تم بھی جا کر انجوائے کرو، وہ مسکرا کر بولی تھی۔
انہیں ذروا اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بے حد پسند تھی۔ ذروا تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ اب تو موم نے بھی کہہ دیا کزن سو میں آئی۔ زوریز مسکراتا ہوا اسے سامنے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ ذروا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا اور کچھ سوچ کر زوریز کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا تھا۔ زوریز ذروا کا ہاتھ تھامے ایک شان سے چلتا ہوا ڈانس فلور پر آیا تھا۔ ظاہر نے ایک نفرت بھری نگاہ ان پر ڈالی تھی۔ اسی پل میوزک تیز ہوا تھا، سرخ والا، سوز والا، فیض والا لو۔ زوریز نے ذروا کو بے حد قریب کرتے ہوئے آگے کی جانب ایک سٹیپ لیا تھا۔ ذروا کا ایک ہاتھ زوریز کے شولڈر پر تھا جبکہ دوسرا زوریز نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ ہوتا ہے جو لو سے زیادہ ویسے والا لو۔ ظاہر نے زوریز اور ذروا کو نظر انداز کرتے ہوئے آنیا کو ایک ادا سے گھمایا تھا جبکہ زوریز ذروا کو باہوں میں لیے ہوئے ہی گول گھوما تھا۔ عشق والا لو، یہ کیا ہوا؟ کیا خیر پتہ نہیں زیادہ ہوا عشق والا لو۔ ظاہر کی نظریں مسلسل ذروا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اب پہلے جیسے ڈانس پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ ذروا کو زوریز کی باہوں میں دیکھ کر اسے اندر ایک آتش فشاں سا پک رہا تھا۔ زوریز پلیز تھوڑا سمپل بھی کر سکتے ہیں ہم۔ زوریز کے اس قدر بولڈ سٹیپ لینے پر ذروا جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی اس قدر قربت پر ذروا کا چہرہ شرم سے لال ہوا جا رہا تھا۔ کیوں؟ ان سٹیپس میں کیا خرابی ہے ڈیئر کزن؟ زوریز اب اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں بولا تھا۔ زوریز کو ذروا کے کان میں سرگوشی کرتے دیکھ ظاہر کے دماغ کی رگیں تن سے گئی تھیں۔ اس نے بمشکل خود پہ قابو پایا تھا۔ ذروا نے غیر محسوس انداز میں زوریز سے فاصلہ قائم کیا جسے زوریز نے انتہائی ماہرانہ انداز میں اسے گول گھماتا ہوا کور کر گیا تھا۔ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر سے آنیا کا ہاتھ چھوٹا تھا اور وہ ان بیلنس ہوئی تھی، مگر ظاہر نے اسے گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا، اس میں ظاہر کا کوئی قصور نہ تھا۔ اس نے صرف آنیا کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس کی نظریں تو ہنوز ذروا پر ہی تھیں۔ اس کے خوبرو چہرے پر تناؤ سا تھا مگر اسے اس اقدام پر ذروا کا دل ٹوٹ سے گیا تھا۔ واؤ یار، ظاہر لالا اور زوریز لالا کتنا زبردست ڈانس کرتے ہیں نا، سائم نے مشال سے رائے لینے کے انداز میں کہا تھا، جبکہ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر مشال کا دماغ غصے کے مارے پھٹنے کو تھا۔ اس نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آؤ ہم بھی چلتے ہیں، سائم نے کہا تو مشال نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ارے ڈانس فلور پر ڈانس کرنے؟ سائم نے جیسے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا تھا اس لیے فوراً جواب دیا تھا۔ مشال خود پر قابو پاتی اس کے ساتھ فلور پر آئی تھی۔ اگر یہ اس کو بھی ہوا ہے پھر بھی مجھ کو زیادہ ہوا عشق والا لو۔ سائم نے مشال کو سمپل سے انداز میں گول گھماتے ہوئے ڈانس سٹیپ لیا تھا۔ وہ سب اب ایک ہی سٹائل میں قطار کی صورت میں کھڑے تھے، سب کا رخ ایک ہی جانب تھا۔ ان سب کے دل ہی ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے مگر کون کسے چاہتا ہے اس سے صرف وہی واقف تھا۔ اسی وقت اچانک سے سب نے اپنے پارٹنر ایکسچینج کیے۔ اسی طرح سائم آنیا کے ہمراہ ہو گیا۔ زوریز کے ہاتھ میں مشال کا ہاتھ آیا جبکہ ظاہر نے ذروا کو اپنی متاح جان کی طرح باہوں میں تھاما تھا۔ میری نیند جیسے پہلی بار ٹوٹی تھی، آنکھیں بھر کے میں نے دیکھی ہے صبح، ہوئی دھوپ زیادہ لے کر تیری روشنی، دن چڑھا دن چڑھا۔ اسے کسی نازک کانچ کی گڑیا جیسے نرمی سے باہوں میں بھر کر خود سے قریب کرتے ہوئے ظاہر اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ ذروا کا دل دھڑکا گیا تھا۔ ظاہر اپنی نیلی سمندر سی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑائے تھا۔ عشق والا لو، عشق والا لو۔ اس کی لو دیتی نظروں سے ظاہر نروس ہوئی تھی، ذروا نروس ہوئی تھی۔ آج اس کی نظروں میں سرد یا اجنبیت نہ تھی بلکہ ظاہر کی نگاہیں تو کچھ اور ہی پیغام سنا رہی تھی۔ جتنا تم مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو بھاگ لو پارٹنر، مگر یاد رکھنا تمہارے سارے راستے مجھ تک ہی آتے ہیں۔ بے ساختہ ہی ظاہر کے منہ سے یہ دل دھڑکا دینے والے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ ذروا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی پل جیسے وقت تھم سا گیا اور ذروا جیسے اس ظالم کی نیلی سمندر سی آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ آج وہ پتھر کیسے موم ہو گیا تھا؟ ذروا سکتے کی سی کیفیت میں تھی۔ ظاہر اس کی حیرانگی بھری نگاہوں کا مفہوم اچھے سے سمجھ گیا تھا مگر بولا کچھ نہ تھا۔ ذروا کو ظاہر کے باہوں میں دیکھ زوریز کا دل جل گیا تھا۔ ہوا جو درد بھی جو ہم کو آج کچھ زیادہ ہوا عشق والا لو۔ زوریز نے ظاہر ذروا کو دیکھتے ہوئے بے دلی سے مشال کو گھمایا تھا اور سامنے کی جانب کیا تھا۔ اب مشال اس کی باہوں میں تھی جبکہ اس کا رخ سامنے کی جانب تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے مشال کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ خیر پتہ نہیں زیادہ ہوا عشق والا لو۔ ظاہر نے بے حد نرمی سے ذروا کو خود سے لگا کر سٹیپ لیا تھا۔ اس کے اس انداز پر ذروا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ ظاہر کے لب مسکرائے تھے۔ ذروا نے حیرانگی سے اسے جلاد کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ جو ایسے ہوتا جو ملتے تم، ہو جاتے گم ساتھ میرے، ہوتے ہوتے ہوگا سمجھائیں ہم تھم جائیں تم او دل میرے۔ یہ فکرے جیسے آنیا کے جذبات کی عکاسی کر رہے تھے۔ اسی وقت سائم نے آنیا کو باہوں میں بھرا تھا۔ ایک شرمیلی مسکراہٹ آنیا کے لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔
یو آر لکنگ بیوٹیفل، سائم نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ تھینکس، آنیا بمشکل بولی تھی۔ سائم کی قربت پر اس کے دل کی حالت غیر ہو رہی تھی، جبکہ اس کی پلکیں سجدہ ریز ہوئی تھیں۔ ٹوٹا زیادہ تارا جب گرا، ذرا زیادہ مانگوں دل تیرا۔ ظاہر کے تو آج انداز ہی الگ تھے، باقی سب کے مقابلے وہ کافی بولڈ اسٹیپ میں ضروا کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش ضروا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ضروا کی ہتھیلیاں عرق آلود ہوئی تھیں، جبکہ ظاہر نے غور سے اس کے تاثرات نوٹ کیے تھے۔ اس کے جذبے لٹاتی نگاہوں سے ضروا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ یہ وہ ظاہر تو نہ تھا جسے ضروا پچھلے 6 مہینے سے دیکھ رہی تھی، یہ تو وہ 4 سال پہلے والا ظاہر تھا، اس کا پارٹنر۔ ضروا نے دل میں سوچا تھا، ٹوٹا زیادہ تارا جب گرا، ذرا زیادہ مانگوں دل تیرا، جب بھی زیادہ مانے نہ دل یہ سر پھرا۔ مشال یک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ گانے کے آخری فقرے پر ظاہر نے ضروا کو ایک طرف کرتے ہوئے ایک اور ادا سے ساتھ لگایا تھا، اور وہیں سب نے اپنی اپنی پارٹنرز کو سامنے کھڑا کیا۔ ان کا خوبصورت ڈانس اختتام پذیر ہوا تو ہر طرف تالیوں کا شور گونج اٹھا تھا۔ ڈانس ختم ہوتے ہی ضروا سب سے ایکسکیوز کرتی، اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی ایک جانی بڑھ گئی تھی۔ آنیا بھی فلور سے اتر گئی تھی، جبکہ زوریز کافی خطرناک تیور لیے ظاہر کی جانب آیا تھا۔ تو تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ زوریز جارحانہ انداز میں اسے پوچھ رہا تھا۔ تم اپنی کمینگی سے باز آ جاؤ تو میں بھی اس بارے میں کچھ سوچ سکتا ہوں۔ ظاہر کا طنزیہ لہجہ زوریز کو تپا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان کے بیچ کوئی بدمزگی ہوتی، بلوشہ بیگم نے ظاہر کو آواز دی تھی۔ ظاہر اسے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ زوریز دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت کافی اداس بیٹھی تھی۔ آج ظاہر خان کو گھر چھوڑ کر گئے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ سب کی ہی زندگیاں اپنے معمول پر آ چکی تھی، مگر ایک کمی تھی جو ہر ایک کو شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ کمی تھی ظاہر خان کی کمی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ اسے یاد کرتے تھے، مگر کوئی کسی سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ سفیر خان کا حکم تھا، اس گھر میں ظاہر خان سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ رات 9 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے روم میں موجود تھی۔ اسی وقت اسے بھاری شور سا محسوس ہوا۔ ضروا اپنے روم سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی سماہر بیگم، آنیا، شہروز خان اور زوریز خان بیٹھے تھے۔ ضروا نے سب کو سلام کیا تھا، آنیا کو لے کر روم میں آ گئی تھی۔ اسی وقت آنیا کا موبائل بجا تھا۔ یہ موبائل اسے ظاہر نے اس کی 16ویں سالگرہ پر گفٹ کیا تھا۔ دوست کالنگ دیکھ کر آنیا نے مسکرا کر کال ریسیو کی تھی۔ ضروا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جواباً آنیا نے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ کیا ایسا مت کرو دوست، پلیز واپس آ جاؤ۔ اگلی جانب نہ جانے کون تھا، کس کی بات پر آنیا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ موبائل تو میرا گفٹ ہے، آنیا روحان سی ہو کر بولی تھی۔ ہاں، میں تمہاری بات مان لوں گی۔ آنیا نے اگلی جانب سے موجود شخص کی بات ماننے کی حامی بھری تھی۔ پھر کافی دیر تک ان کی بات سنتی رہنے کے بعد اس نے بے دلی سے موبائل ایک سائڈ رکھا تو کیونکہ کال کٹ چکی تھی۔ یہ کون تھا آنیا؟ کال کٹ ہوتے ہی ضروا نے اس سے پوچھا تھا۔ آنیا کچھ دیر خاموش رہی، مگر پھر جب بولی تو ضروا ساکت رہ گئی تھی۔ ظاہر کی کال تھی۔ ضروا، آج تو تم سب بچوں نے محفل میں 4 چاند لگا دیے، واقعی سب کا پرفارمنس بہترین تھا۔ سماہر بیگم نے دل سے اپنے سبھی بچوں کو سراہا تھا۔ وہ سب ایک ساتھ کھڑے تھے سوائے ضروا کے، وہاں سب موجود تھے۔ ہاں سماہر، مجھے بھی آج سب مکمل لگا۔ بلوشہ بیگم نے کافی عرصے بعد اپنے لاڈلے کو مسکراتے دیکھا تھا۔ ان کے لیے یہ شام بہت اچھی تھی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد ڈنر کا دور چلا تھا، اور اس طرح یہ یادگار حسین شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ کئی دلوں کو آج سکون ملا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا سکون تباہ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بھی یونیورسٹی پہنچی ہی تھی کہ انہیں سامنے سے آنیا اور فریال آتی دکھائی دی تھی۔ ہائے، فریال نے مسکراتے ہوئے انہیں ہائے کہا تھا۔ ضروا نے مسکرا کر جواب دیا تھا، جبکہ مشال نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا تھا۔ وہ آنیا سے باتوں میں مشغول ہو چکی تھی۔ ضروا، مشال، میرا آج شاپنگ کا موڈ ہے، تم لوگ بھی جوائن کر لو نا۔ آنیا نے اپنا پلان بتانے کے ساتھ انہیں آفر بھی کر دی تھی۔ ابھی ضروا کچھ کہنے والی تھی کہ مشال بول پڑی تھی۔ تم لوگ بھی جوائن کر لو نا۔ آنیا نے اپنا پلان بتانے کے ساتھ انہیں آفر بھی کر دی تھی۔ ابھی ضروا کچھ کہنے والی تھی کہ مشال بول پڑی تھی۔ وہ ایکچولی میں تھوڑا بزی ہوں، اس لیے سوری یار آنیا، میں تو تمہارے ساتھ شاپنگ میں شامل نہیں ہو سکتی۔ میں چلتی ہوں، میری کلاس ہے۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی ایکسکیوز کر کے کلاس کی جانب بڑھ چکی تھی۔ کتنے گھمنڈی ہیں یہ تمہاری کزن آنیا، تمہیں اسے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ فریال نے مشال کے جانے کے بعد منہ بگاڑتے ہوئے کمنٹ پاس کیا تھا۔ اس کے اس طرح ناک منہ چڑھانے پر ضروا اور آنیا دونوں ہنستی تھیں۔ ارے یار، بس وہ ایسی ہی ہے، نیچر ہی ایسا ہے اس کا، مگر وہ دل کی بری نہیں ہے۔ آنیا نے مشال کی سائڈ لی تھی۔ ہاں بس رہنے دو، تم تو سبھی تمہیں اچھے لگتے ہیں۔ فریال تو گویا جلی بنی بیٹھی تھی۔
اچھا بس نا، ذروہ نے اسے چپ کروایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کلاس میں جا رہی ہوں، تم لوگ باتیں کرو۔ فریال بھی ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ آنیہ تم مشال کی باتوں کو دل پہ مت لینا، میں چلوں گی تمہارے ساتھ، بتاؤ کب جانا ہے؟ فریال کے جانے کے بعد ذروہ نے ہاں کرنے کے ساتھ ہی اس سے وقت بھی پوچھ لیا تھا۔ نہیں یار، مجھے پتہ ہے اس کی نیچر، وہ اصل میں اسی ویک لالا کی برتھ ڈے ہے، تو میں سوچ رہی تھی ان کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لے آؤں اور اپنے لیے بھی کچھ ڈریسز وغیرہ لے لوں گی۔ آنیہ نے اسے اپنا ارادہ بتایا تھا۔ اچھا، ذروہ نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا تھا کیونکہ زبریز کا برتھ ڈے تو یاد تو اسے بھی تھا۔ چلو گی نا تم؟ آنیہ نے آس سے پوچھا تھا۔ ہاں میں چلوں گی، ذروہ نے بھی دہانی میں جواب دیا تھا۔ اچھا پھر کل شام میں ریڈی رہنا، میں جاتی ہوں، تمہیں پک کر لوں گی، آنیہ نے فوراً پلان ترتیب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ذروہ نے مسکرا کر حامی بھری تھی۔ چلو پھر میں چلتی ہوں، کلاس ہے میری، آنیہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ذروہ بھی اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا جب سامنے سے آتی میسا علی جان بوجھ کر اسے ٹکرائی تھی۔ ظاہر جو کہ موبائل پر کچھ چیک کر رہا تھا، اس کے یوں ٹکرانے پر اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ واٹ دا ہیل از دس، آر یو بلائنڈ؟ ظاہر غصے میں چلایا تھا۔ تمہیں دیکھ کے کون کمبخت ہوش میں رہتا ہے ظاہر خان افریدی، اور تم پوچھتے ہو کہ میں اندھی ہوں؟ ہا ہا ہا، میسا علی نے ایک ادا سے کہتے ہوئے آخر میں کہا لگایا تھا۔ اور ریلی، ظاہر جانے کس موڈ میں تھا جو اس سے اس طرح آرام سے پوچھ رہا تھا۔ میسا علی تو بے ہوش ہونے کو تھی۔ اف ظاہر خان، تم مسکراتے بھی ہو؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھے نہایت ہی بے باک انداز میں ہنستی ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، کیا میں مسکرا نہیں سکتا؟ ظاہر خان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ میسا علی تو سو جہان سے اس پہ قربان ہوئی تھی۔ بلیک جینس پر اسٹائلش لانگ سلیوز، سلم پرپل شرٹ پہنے، آنکھوں کو بلیک گلاسز سے کور کیے، خوشبو میں مہکتا ہوا وہ شخص میسا علی کو پاگل کر رہا تھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا ہینڈسم، وہ تو بس ایسے ہی۔ میسا علی کی بات ظاہر خان نے نہایت آرام سے کاٹ دی تھی۔ ہے سویٹ ہارٹ، ٹونائٹ ایٹ 9 PM، وڈ یو لائک ہیو کافی ود می؟ وہ اپنے مخصوص دلکش انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یس وائی ناٹ، ظاہر کی سوچ کے عین مطابق اس نے فوراً ہاں کی تھی۔ اوکے دین سی یو ٹونائٹ، نو بائے، وہ اسی انداز میں کہتا ہوا اگلے ہی پل وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی اتنی سی نوازش پر میسا علی تو گویا آسمانوں کی سیر کرنے لگی تھی۔ وہ مسرور سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی تھی۔ اس روز آنیہ کے پاس ظاہر کی آخری کال آئی تھی۔ گھر چھوڑ کر جانے کے بعد اس نے صرف آنیہ اور سائم سے کانٹیکٹ رکھا تھا۔ اس نے اس روز آنیہ کو موبائل توڑ کر اس سے بات چیت کا ذریعہ ختم کرنے کا کہا تھا، مگر آنیہ اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ پھر بالآخر وہ نمبر ڈیلیٹ کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ظاہر نے اسے اپنے یہ ملک چھوڑ کر لندن میں جانے کا بتایا تھا۔ ظاہر 1 مہینے سے اسی چکر میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا اکاؤنٹ تو سفیر خان بند کروا چکے تھے، اس نے اپنی ہیوی بائک سیل کر دی تھی اور اس کے پاس کافی سیونگز موجود تھی، جس کی بدولت اس کا کام بآسانی ہو گیا تھا۔ آنیہ سے بات کرنے کے 3 دن بعد اس کا ویزا اور پاسپورٹ آ گیا تھا اور اسی رات وہ یہ ملک چھوڑ گیا تھا۔ کچھ پانے کے لیے ظاہر خان کو بہت کچھ کھونا پڑا تھا۔ وہ خالی ہاتھ صرف اپنے شولڈر بیگ میں چند سوٹ لیے پاکستان کو خیر آباد کہہ گیا تھا، مگر قسمت کا ہیر پھیرا اس سے بہت کچھ نوازنے والا تھا۔ ایک شاندار مستقبل اس کا منتظر تھا۔ ہے زیڈ کے واٹس ایپ ڈیوڈ، اسے دیکھتے ہی منان علی عرف مانی اس کے پاس آیا تھا۔ زیڈ کے جو بس کچھ دیر پہلے ہی کلب آیا تھا، بنا اس کی جانب دیکھ مکثر ہلایا تھا۔ یہ اس کے ہیلو کا جواب تھا۔ زیڈ کے نے جیسے اس پر احسان کیا تھا، اس کی اس شان بے نیازی پر مانی بل کھا کے رہ گیا تھا، جبکہ اس کی اسکن جینس پر براؤن شرٹ اور براؤن ہی اپر پہنے سگریٹ تھامے کسی گہری سوچ میں گم زیڈ کے اس کے تاثرات سے بے خبر تھا۔ ہے واٹس اباؤٹ ٹونائٹ، منان علی نے اسے سوچوں میں کھویا دیکھ اس سے پوچھا تھا۔ نتھنگ، زیڈ کے نے صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ سو کم ود می، ہیو سم تھنگ اسپیشل فار یو، منان علی آنکھ کو نہ دباتے ہوئے کمینگی سے بولا تھا۔ زیڈ کے کچھ دیر خاموش رہا تھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ منان علی نے اسے کلب میں موجود ایک کمرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ زیڈ کے نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یار اندر جاؤ، سب کچھ سمجھ آ جائے گا، منان علی کہتے ہوئے روم کا دروازہ کھولا تھا۔ زیڈ کے کچھ سوچ کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ سفیر خان اس وقت فرقان کے کمرے میں موجود تھے۔ آج دوپہر ہی سے ان کی طبیعت ناساز تھی، اسی لیے سفیر خان نے انہیں آفس سے گھر بھیج دیا تھا۔ اب آفس سے آتے ہی وہ فرقان خان کے پاس موجود تھے۔ لالا میری آپ سے ایک التجا ہے، فرقان خان نے بڑے بھائی کے ہاتھ اپنے میں لیتے ہوئے مان سے کہا تھا۔ ارے تم بولو تو ہم سن رہے ہیں، سفیر خان مسکرا کر بولے تھے۔
میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، نہیں جانتا کہ میری کتنی زندگی ہے، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے بس ذروہ کی طرف سے ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ بہت معصوم ہے لالا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ اس کا خیال رکھیے گا۔ فرقان خان آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ ارے یہ کیا بات کر دی تم نے، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، اور ذروہ ہماری بھی بیٹی ہے اور ہمیں خود سے بڑھ کر عزیز ہے۔ ہاں رہی بات تمہاری طبیعت کی، تو اللہ نے چاہا تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے، اس لیے فضول مت سوچو۔ سفیر خان نے آخر میں انہیں بڑپن سے ڈانٹ ہی دیا تھا۔ مگر لالا دل کے مریضوں کا آپ جانتے ہیں، میری زنیرہ بھی تو ابھی اسی وجہ سے مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ فرقان خان کے لہجے میں دکھ تھا۔ اسی وقت بلوشہ بیگم روم میں داخل ہوئی تھی۔ فرقان لالا، آپ کی یہ فکر میں اپنے ذمہ لیتی ہوں، وہ ہاتھ میں پکڑا سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر سفیر خان بھی مسکرائے تھے۔ میں سمجھا نہیں بھابھی بیگم، فرقان خان نے بےحد احترام سے ان سے پوچھا تھا۔ میں سالوں پہلے کیا وعدہ نبھانا چاہتی ہوں فرقان لالا، جو وعدہ میں نے زنیرہ سے کیا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے بلوشہ بیگم مسکرائی تھی۔ ہاں بالکل بلوشہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تم سے اس بارے میں بات کرنے ہی والا تھا۔ سفیر خان نے بھی مسکراتے ہوئے شریک حیات کی تائید کی تھی۔ ان کے بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے فرقان کا دل پرسکون ہوا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے فرقان؟ سفیر خان نے خاموش بیٹھے فرقان خان سے جواب مانگا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں لالا، ابھی آپ نے ہی تو کہا ذروہ آپ کی بیٹی ہے، تو پھر آپ سے بہتر کون سوچے گا میری لاڈو کے لیے؟ آپ جیسا چاہیں وہی کریں، میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ فرقان خان مسکراتے ہوئے نے مثبت جواب دیا تھا۔ ان کے حامی بننے پر بلوشہ بیگم اور سفیر خان مسکرا دیے تھے۔ اب بس انہیں جلد ہی وہ فیصلہ کرنا تھا جس کا وعدہ وہ سالوں پہلے زنیرہ بیگم اور فرقان خان سے کر چکے تھے۔ قسمت اور وقت اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، دونوں کا راستہ جیسے اسی ایک شخص پر آ کے رکتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور قیمتی پینٹنگ بنانے کے لیے اپنے پینٹنگ روم میں موجود تھی۔ اس نے کل پارٹی کے بعد ہی یہ پینٹنگ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس وقت کینوس کے سامنے کھڑی بیس بنانے کا آغاز کر رہی تھی۔ دو مسکراتی ہوئی آنکھیں چم سے اس کے ذہن کے اسکرین پر ابھری تھیں۔ پل بھر میں آنیہ بے چین ہوئی تھی، وہ اب آنکھیں موندے اس دشمن جاں کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی تعریف کرتا وہ لہجہ بےحد دل نشین تھا، اس کی سماعت میں بار بار اس کی وہ آواز گونج رہی تھی۔ آنیہ نے کچھ پل آنکھیں بند رکھنے کے بعد کھولی تھیں اور مسکراتے ہوئے پینٹنگ کا آغاز کیا تھا۔ کیوں آتے ہو تم میرے خیالوں میں اتنا؟ مت ستاؤ کہ میں پاگل ہو جاؤں، آنیہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی ہنستی تھی۔ اس کے تصور نہیں آنیہ کے لبوں پر تبسم بکھیر دیا تھا، اس کے یاد کر کے وہ کھل اٹھی تھی۔ یا محبت شاید اسی کا نام ہے۔ سمندر عشق کی گہرائی کو مت ناپ، سمندر عشق کی گہرائی کو مت ناپ، تصور میں یاد کو رکھ اور ڈوبتا جا۔ وہ شاہانہ انداز میں چلتا ہوا روم میں انٹر ہوا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی کمرے کو لاک لگایا تھا۔ کمرے کا ماحول کافی خوابناک تھا۔ بیڈ پر وائٹ بیڈ شیٹ بچھی تھی جس پر جہاں بجہاں گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ لائٹس آف تھی مگر کمرے میں ہر طرف چھوٹی چھوٹی کینڈل جلائی گئی تھیں جو کہ ماحول کو کافی رومانوی تاثر دے رہی تھیں۔ ZK نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اسی وقت ایک انتہائی ماڈرن لڑکی بلیک کلر کی سلیو لیس نائٹی جو کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں کر رہی تھی میں مبلوس واش روم سے باہر آئی تھی۔ ZK تو تم آ ہی گئے، وہ ایک کہتی ہوئی ایک ادا سے ہنسی تھی۔ ZK نے غور سے اس کی جانب دیکھا تھا، وہ بنا کچھ کہے اگلے پل مسکراتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو کہ ضرورت سے زیادہ شاطر تھی فوراً اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے بیڈ تک آئی تھی۔ ZK نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ لڑکی کسی پکے ہوئے پھل کی مانند اس کے پہلو میں آ گری تھی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ذروہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اس کا دل آج نہ جانے کیوں پریشان سا ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے دعا کا آغاز کیا تھا۔ وہ جب بھی دعا مانگتی تھی اس کی دعا میں خود سے جڑے ہر رشتے کی سلامتی ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کی دائمی خواہشوں کی دعا کرتی تھی۔ وہ اپنے لیے کم ہی کچھ مانگا کرتی تھی، اس کی اپنے لیے صرف ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ اسے نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ مگر جس کا دل چاہ رہا تھا وہ مانگے، اور بھی اس نے مانگا بھی۔ وہ کل سے ظاہر کی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ظاہر اور زوریز کے بیچ کچھ بھی صحیح نہیں ہوا، ان کے دلوں میں آج بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت موجود ہے۔ وہی 4 سال پہلے کا واقعہ تھا مگر زوریز کا رویہ ذروہ سے تو ٹھیک ہی تھا، لیکن ظاہر جب سے واپس آیا تھا اس کے لہجے میں ذروہ نے اپنے لیے جو بات سب سے زیادہ محسوس کی تھی وہ تھی اجنبیت اور سرد مہری۔ مگر کل ظاہر کے انداز سے بہت کچھ ایسا سمجھا گیا تھا جسے دل ماننے پر انکاری تھا۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، مگر آج میں تجھ سے ایک چیز مانگتی ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مہربان مالک، میں اس لائق تو نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ سکوں، نہ ہی میری اتنی اوقات ہے، مگر تیری شان تو سب سے اعلیٰ ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تیری یہ گناہ گار بندی تیری بارگاہ میں سوالی بن کر آئی ہے۔ اے اللہ پاک، میری دعا ہے کہ جو میرا نصیب ہو وہ تجھ سے بہت قریب ہو۔
میں نہیں جانتی کہ میں نیک ہوں یا گناہ گار، مگر میں تجھ سے ایک نیک اور پاک باز ساتھی کی دعا مانگتی ہوں۔ میری دعا جو میرا ہے وہ صرف میرا بن کے رہے، اس کا دل ہر قسم کے فریب سے پاک ہو۔ تو دلوں کے حال جانتا ہے میرے رب، میری دعا بھی سن لے، جو میرے حق میں بہتر ہے اسے میرا نصیب بنا دے۔ دعا مانگتے مانگتے آخر میں ضربہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھ سے مسلسل آنسو جاری تھے، جبکہ وہ وقت شاید قبولیت کا تھا اور اس کی دعا عرش الہی تک جا پہنچی تھی۔ جب وہ دعا مانگنے کے بعد ضربہ کا دل ہلکا ہو گیا تھا، ایک سکون سا اس کے جسم و جان میں سرایت کر گیا تھا۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ میری وفا کا تھا، میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ میری وفا کا تھا، میری مطلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ میرے خدا کا تھا۔ ZK نے خود پر جھکتے اس لڑکی کو اچانک خود سے دور کیا تھا۔ وہ لڑکی ہڑبڑا کر دور ہٹی تھی۔ "ہے یو اسٹے اوے"، ZK کے جارحانہ انداز میں دھاڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی مسکراہٹ اب اس کے دلکش چہرے سے غائب ہو گئی تھی۔ خوبرو چہرے پر عجیب سی بیگانگی تھی، جبکہ اس کے تاثرات خطرناک حد تک سرد تھے۔ "بٹ واٹ ہیپنڈ ZK"، وہ لڑکی اب کافی لگاوٹ سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ "نتھنگ، جسٹ گو فرام ہیئر"، وہ بری طرح چلایا تھا۔ لڑکی خوف زدہ سے پیچھے ہٹی تھی۔ ZK ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھا تھا اور باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ لڑکی حیرانگی سے اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اچانک ہی ZK پلٹا تھا اور اس نے جیب سے ہزار ہزار کے نوٹ کی 2-3 گھڑیاں نکال کر اس کی طرف اچھالی تھیں۔ لڑکی چیل کی طرح پیسوں پر چھپٹی تھی۔ "اس روم میں جو ہوا وہ صرف تم تک ہی رہے گا، یہ ہے منہ بند رکھنے کی قیمت، انڈرسٹینڈ"، ZK بےحد اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ لڑکی نے پیسے گنتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ ZK آنکھوں کو گلاسز سے کور کرتا روم سے باہر نکلا تھا۔ "وہ میرے وفا کا عروج تھا، وہ میرے وفا کا عروج تھا، میرا عشق اس پر تمام شد"۔ "وٹ دی ہیل از دس"، وہ غصے سے ہڑبڑایا تھا۔ سامنے آتی پولیس کی گاڑی کو بچانے کی وجہ سے اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگایا تھا۔ زوریز کی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ وہ گاڑی روڈ کے بیچوں بیچ رکی تھی۔ "پولیس والا تو من آئی کرے گا اس کی تو"، وہ غصے میں بھرا باہر نکلا تھا۔ سامنے والی گاڑی میں کوئی بگڑا ہوا پولیس والا تھا۔ زوریز کی ذرا سی غلطی اس کے گلے پڑنے والی تھی۔ "کیوں بے ہیرو، رات کے وقت پی کے گاڑی چلاتا ہے؟ رک، تجھے تو ابھی حوالات کی سیر کرواتا ہوں"، وہ کمینگی سے کہتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ زوریز حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب ہو گیا تھا۔ "میں نے کوئی ڈرنک ونک نہیں کی، بکواس بند کرو تم"، زوریز حلق کے بل چلایا تھا۔ "ابے شانی، آواز نیچے ورنہ ساری گولیاں تیری کھوپڑی میں اتار دوں گا"، اس نے بولتے ہوئے گن والا زوریز کے سامنے لہرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ زوریز کچھ بولتا اس نے زوریز کے سر پہ گن تانی تھی اور اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب کی بار زوریز خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا تھا۔ نہ جانے قسمت اب اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے والی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے حوالات میں بند تھا۔ اس کے چیخنے چلانے کا کسی پر کوئی اثر نہیں تھا۔ "ہے یو ایڈیٹ انسپکٹر، تم نے مجھے یہاں کس جرم میں بند کیا ہے"، زوریز حوالات میں بند غصے سے سامنے چیئر پر بیٹھے اس کرپٹ پولیس والے پر چلایا تھا۔ "ارے او ہیرو، مجھ سے شان بنتی نہیں چلے گی، اس لیے چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ ورنہ تیرا وہ حال کروں گا نا، ساری ہیکڑی نکل جائے گی"، وہی پولیس والا حد درجہ جاہلانہ انداز میں بولا تھا۔ زوریز نے ایک زوردار کک جیل کی سلاخوں پر رسید کی تھی، نتیجتاً اس کے پاؤں میں ہی لگ گئی تھی۔ وہ پولیس والوں کو ڈھیروں گالیوں سے نوازتا اپنا پاؤں سنبھالنے لگا تھا۔ "ایک دفعہ مجھے اپنے ڈیڈ سے بات کرنے دو نا"، زوریز دھاڑا تھا۔ "کیوں رے، زیادہ ہی جوانی کا جوش ہے تیرے میں"، ایک حوالدار نے مزاحیہ انداز میں کہا تو باقی سب بھی ہنس دیے۔ زوریز طیش زدہ سا ہوا۔ "میں مکہ چلا کر رہ گیا تھا بابا، لالا ابھی تک گھر نہیں آئے، مجھے فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں دل پریشان ہو رہا ہے"، آنیہ شہروز خان کے روم میں داخل ہوتے ہی بولی تھی۔ "ارے ہماری گڑیا، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، آپ جانتی تو ہیں آپ کے لالا کی عادت، وہ بے وقوف اکثر تو لیٹ ہو جاتا ہے"، انہوں نے اس کا موڈ صحیح کرنے کو بات کو مذاق کے رنگ میں اڑا دیا تھا۔ "بابا میں مانتی ہوں وہ اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، مگر آج وہ کال بھی نہیں اٹھا رہے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ میری کال ریسیو نہ کریں"۔ آنیہ کی بات پر شہروز بھی اب کچھ پریشان ہوئے تھے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، زوریز چاہے جتنا بھی ضدی ہٹ درم کیوں نہ ہو، مگر وہ کبھی بھی گھر سے کی گئی گال کو اگنور نہیں کرتا تھا، چاہے وہ پھر آدھی رات کو ہی کیوں نہ کی جائے۔ وہ ہر ویک اینڈ فرینڈز کے ساتھ گھر سے باہر جاتا ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی اپنی حدود نہیں پھلانگی تھی، اس لیے شہروز خان اس پر بے جا سختی کے قائل نہ تھے۔ انہیں بیٹے پر پورا یقین تھا۔ "کیا ہوا بابا"، "میں کہہ رہی ہوں نا، لالا کا موبائل آن ہے مگر کال نہیں ریسیو ہو رہی"۔ آنیہ انہیں سوچوں میں ڈوبا دیکھ بات دہرائی تھی۔ "ہاں، تم اپنے روم میں جا کے آرام کرو بچے، میں دیکھتا ہوں کیا بات ہے جو وہ کال نہیں اٹھا رہا"۔ شہروز خان نے اسے جانے کا کہا تھا، کیونکہ سمار بیگم سو چکی تھی، اگر وہ جاگ جاتی تو زوریز کی خیر نہ تھی۔ آنیہ کے جاتے ہی شہروز خان زوریز کا نمبر ٹرائی کرنے لگے تھے۔
شومئی کی قسمت ان کی کال رسیو ہو گئی تھی۔ لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے خان، تم ہو کہاں الو کے پٹھے؟ انہوں نے کال رسیو ہوتے ہی اسے التقابات سے نوازا تھا۔ تمہارا خان جیل میں بند ہے۔ بڑے خان صاحب، اگر اس کی خیریت چاہتے ہو تو ابھی پولیس اسٹیشن آ جاؤ۔ وہ کیا ہے نا، یہ بہت بکواس کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس کا ڈنڈا اس پہ چل جائے، وہ خباثت سے کہتا ہوا ہنسا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ ہمارے بیٹے کو ایک خروچ بھی آئی تو تمہاری خیر نہیں۔ شیروز خان غصے میں دھاڑے تھے۔ ہماری سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، اس لیے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ بڑے خان جی، پولیس والا بدتمیزی سے بولا تھا۔ سامنے کھڑے زوریز نے غصے سے مٹھیاں بیچی تھیں۔ ہم ابھی آتے ہیں، ایڈریس بتاؤ۔ شیروز خان نرم پڑے تھے۔ انسپکٹر نے ایڈریس بتایا تو وہ کال کاٹ کر کار میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن روانہ ہوئے تھے۔ یہ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ اتنی دیر ہو گئی تھی پھر بھی آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھی تھی اور اب اس کا ارادہ کچھ نوٹس بنانے کا تھا، اس لیے وہ اپنی بکس اور رجسٹر لے کے رائٹنگ ٹیبل پر آ گئی تھی۔ اسی وقت اس کے روم کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ اس وقت کون ہوگا؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔ یس کم ان، اس نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو چڑیل؟ سائم نے روم کے اندر جھانکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ابھی وہ جواب دینے والی تھی کہ خود ہی بولنا شروع ہو چکا تھا۔ خیر جو بھی کر رہی ہو فوراً سے نیچے آؤ اور مجھے کھانا گرم کر کے دو، بہت تیز بھوک لگی ہے۔ اصل میں مومی سو گئی ہیں، اسی وجہ سے تمہیں ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ ویسے ہاں، اگر تم سوچ رہی ہو کہ میں رات کے 2 بجے ڈسٹرب کرنے پر تمہیں سوری بولوں گا تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اپنی بات کے جواب میں ضروا کو منہ کھولتا دیکھ کر وہ دوبارہ سے بولا تھا اور پلک جھپکتے ہی روم سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ آندھی کی طرح آیا تھا اور طوفان کی طرح واپس چلا گیا تھا۔ یا اللہ، کیا بنے گا اس کا؟ اس کے جانے کے بعد ضروا سر پکڑ کے رہ گئی تھی۔ ماضی زوریز جو اپنی دھن میں سیٹی بجاتا گھر میں داخل ہوا تھا، سماہر بیگم کی آواز پر رکا۔ تم نے ایسا کیوں کیا زوریز؟ ان کے سوال پر وہ حیران ہوا تھا۔ میں نے کیا کیا مام؟ زوریز نے سوال کیا تھا۔ زیادہ مت بنو، میں جانتی ہوں تم نے ظاہر کو پھنسایا ہے تاکہ وہ گھر چھوڑ جائے اور تم سب کی نظروں میں اٹھ جاؤ۔ اس کی جگہ لینے کے لیے تم نے اس پر اتنا کیک الزام کیسے لگا دیا؟ وہ تو تمہاری بہترین دوست تھا نا۔ زوریز کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو۔ سماہر بیگم پھٹ پڑی تھی۔ موم پلیز، آپ اس کی ساڑھیاں بند کیجیے، میں بہت جلد آپ کو اس کا پروف دوں گا۔ میری کوئی غلطی نہیں، وہ غلط تھا، اسے اس کی سزا ملی ہے۔ آپ کیوں میری جان کو آگے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، زوریز بیزارگی سے کہتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سماہر بیگم سر تھام کے رہ گئی تھی۔ شیروز خان زوریز کی بیل کروا کر 1 بجے زوریز ہاؤس واپس آئے تھے۔ زوریز نے انہیں ساری بات بتا دی تھی جس میں کچھ غصہ ہونے والا بالآخر وہ مان ہی گئے تھے۔ گھر آتے ہی زوریز اپنے روم کی جانب چل گیا تھا جبکہ شیروز خان پہلے جا چکے تھے۔ زوریز حیران تھا، جانے یہ کس دعاؤں کا حصار تھا، اس کے گرد وہ بھی جب بھی مشکل میں گرتا ہے صاف بچ نکلتا ہے۔ مشکلات بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تیرے گردان دیکھی دعاؤں کا حصار ہے۔ وہ سائم کو کھانا اس کے روم میں دے آئی تھی۔ اب اس کا ارادہ اپنے لیے کافی بنانے کا تھا۔ ضروا ابھی مگ میں کافی پھینٹ رہی تھی جب وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔ ضروا کا رخ دوسری جانب تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں سکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل اس کے قریب جا کر رکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر خان کی سنجیدہ مگر گمگیر آواز ضروا کے کانوں میں گونجی تھی۔ ضروا کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ آپ؟ اسے دیکھ کر ضروا شاکڈ سی ہو گئی تھی۔ اوہ، تو کافی بنا رہی ہو؟ اس نے اس کے قریب چہرہ کر کے کافی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے مسکرا کے پوچھا تھا۔ ضروا ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ 1 مگ کافی مجھے بھی پلا دو، ظاہر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اب کے مزے سے فرمائش کی تھی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنا فرینک کیوں ہو رہے ہیں؟ ضروا نے دل میں سوچا تھا۔ میں بناتی ہوں، پلیز آپ تھوڑا دور کھڑے ہوں، وہ کہتے ہی اب جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ ظاہر اس سے کچھ فاصلے پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دلچسپی سے اس کی یہ گھبراہٹ ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کی موجودگی سے ضروا کنفیوز ہو رہی تھی۔ بلیک لینن کے ٹراؤزر سوٹ میں ملٹی شیڈ کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ مگن سے کافی مکس کر رہی تھی۔ اس کے سنہری بال کیچڑ میں قید تھے جبکہ کچھ لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ اس کی اپنی سادگی میں بھی وہ قیامت کی ادا رکھتی تھی۔ ظاہر بے خود سا اسے دیکھ کے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش ضروا کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ لے کافی۔ ضروا کافی کا مگ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ظاہر ایک دم ہوش میں آیا تھا۔ تھینکس بٹ نو تھینکس، اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ اسے کافی کا مگ لیتے ہوئے سنک کی جانب بڑھا تھا۔ ضروا حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ظاہر نے کافی کا مگ سنک میں خالی کر دیا اور واپس پلٹا تھا۔ ضروا ششدرسی سے دیکھ رہی تھی۔ جب آپ کو کافی پینی نہیں تو بنوائی کیوں؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر
غصے سے پوچھ رہی تھی۔ میری مرضی میں جو کروں، تم نے میرے لیے بنائی تھی اور میں نے سنک میں